بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کا نام ہم لوگ سنے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلا نبی ہے اور سب سے پہلے انسان ہیں جو جنت سے ڈائریکٹ دنیا میں اتارے گا۔ اللہ نے سب سے پہلے انہی کو بنایا اور آدم ہی علیہ السلام کی اولاد یہ پوری دنیا ہے۔ خواہ وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کے ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی ملک میں رہنے والا ہو، وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے ہی آل و اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ جب یہ دنیا نہیں تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کو اللہ نے جمع کیا اور کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتو، میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، جو دنیا میں اپنا نائب، اپنا ایک خلیفہ اتارنا چاہتا ہوں۔ تم لوگ کیا رائے ہیں؟ فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا آپ ایسے لوگوں کو بنائیں گے جو لوگ جا کر کے وہاں پہ فساد مچائیں گے اور جھگڑا کریں گے، اور یہ جب دنیا میں جائیں گے تو رات و دن لڑائیاں کریں گے، ایک دوسرے کو گالی اور بکواس کریں گے؟ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، تمہیں نہیں پتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے بارے میں یہ نہیں کہا، کوئی کمی نہیں بتایا اللہ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا سارے فرشتوں کو کہ فرشتوں، تم لوگ ان کا سجدہ کرو، جس کے بارے میں قرآن میں جگہ پر جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے جو سارے فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدہ کرنے کے لیے، سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے اور سجدے میں گر گئے، لیکن اس میں ایک شخص ایسا تھا جو شیطان ابلیس ہے، وہ سجدے میں نہیں گرا۔ اس وقت اس شیطان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کا یہ استاد تھا، اور اس وقت یہ نہیں گرا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سارے سجدے میں چلے گئے، تم کیوں نہیں گئے؟ تو اس نے کہا اللہ، آپ نے ہمیں آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کی صفت ہے نیچے کی طرف گرنا اور آگ کی صفت ہے اوپر کی طرف جانا۔ ہم آگ سے پیدا ہوئے ہیں تو ہم ان کی سجدہ کیوں کریں؟ اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، وہ تکبر اور اس کے اندر گھمنڈ آ گئی تھی جو اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے اسے دھتکارا، بھگایا اور کہا تم دور ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور تم ہمارے نظروں سے ہمیشہ کے لیے غائب رہو۔ شیطان وہاں سے جب چلنے لگا تو اس نے کہا اے اللہ، میں تو جا تو رہا ہوں دنیا میں، لیکن یاد رکھنا تیرے بندوں کو میں بھٹکاؤں گا، انہیں جہنم میں جانے والا بنا دوں گا، ان کو نماز سے روکوں گا، زکوٰۃ نہیں ادا کرنے دوں گا۔ اللہ نے کہا جاؤ، جو تمہارے ماننے والے ہوں گے وہ تمہاری باتوں میں آئیں گے، جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ کبھی تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے، اور جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، میں انہیں جنت میں داخل کروں گا، اور جو تمہاری باتوں کو مانے گا میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ میرے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب جنت میں داخل کیا اور آدم علیہ السلام نے جب اپنے سر کو اٹھایا تو دیکھا عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا سوال کیا اے اللہ، یہ محمد کون ہے؟ اللہ نے کہا یہ محمد تمہاری ہی اولاد میں سے ہوگا جو سب سے آخر میں جائے گا اور تمہاری ہی آل و اولاد میں سے رہے گا،
لیکن یاد رکھو اگر محمد کو دنیا میں بھیجنا مقصد نہیں ہوتا، اگر محمد دنیا میں جانے والے نہ ہوتے تو تم بھی نہیں بنائے جاتے، یہ کائنات نہیں بنائی جاتی، یہ سارے چرند پرند، یہ ہوائیں، یہ ساری چیزیں جو اللہ کی نعمتیں پڑی ہیں، یہ کوئی چیز نہیں بنایا جاتا اگر محمد دنیا میں آنے والے نہ ہوتے۔ معزز سامعین کرام، ذرا سوچئے تو صحیح، اللہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے حبیب سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنے سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال پہلے اللہ نے اس دنیا کو سجا دیا۔ اتنے خوبصورت آسمان بغیر پائے کہ اللہ نے کھڑا کر دیا، یہ زمین جس میں پوری دنیا کی بوجھ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچھا دیا، اور یہ سارے پیڑ پودے اگا دیے، یہ چرند پرند اللہ نے بنا دیے۔ یہ گویا اللہ نے اپنے رسول کے استقبال کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے دنیا کو سجا دیا، اور یہ سجاوٹ لاکھوں کروڑوں سال پہلے ہوئی اللہ کے رسول کے آنے سے، اور آپ کو چلے گئے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، 1444 سال ہو گئے، آج بھی یہ سجاوٹ اسی طرح۔ میرے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی تو شخص ہے جو بہت بڑا شخص ہے، جو ہم سے زیادہ ہے، بھلے یہ ہماری آل و اولاد میں سے ہے، لیکن اس سے بڑا مرتبہ والا، اس سے بڑا اونچا مقام والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا، اور ان کے بائیں پسلی سے اللہ نے دادی حوا کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دادی حوا کو دیکھے اور ان کی طرف بڑھنے کی جب آپ کوشش کیے تو اللہ نے روکا، اے آدم آپ رکیے، آپ کا نکاح کر دیا جائے، اس کے بعد آپ دادی حوا سے ملیے، چونکہ نکاح کے بعد وہ آپ کے لیے حلال ہے، ابھی وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح دادی حوا سے ہو گیا، اور جنت میں آپ دونوں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، لا تقربا، قریب مت آنا، هذه الشجر، اس درخت کے۔ وہ یہ بتایا جاتا ہے جو شاید وہ گندم کا درخت، اللہ نے کہا دونوں سے آپ لوگ اسی قریب بھی مت آنا، کھانا دور کی بات ہے، اللہ نے کہا قریب بھی مت آنا بھول کر کے، اور جو اگر تم اس کو کھا لیے تو تمہیں جنت سے تم دونوں نکال دیے جاؤ گے۔ بعد میں وہ کمبخت شیطان جسے اللہ نے بھگایا تھا، وہ جا کر کے دادی حوا کو بہلانے لگا، پھسلانے لگا، اور ان کو دھوکہ دینے لگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عورتیں بڑی محبت والی ہوتی ہے، بڑی پیار والی ہوتی ہے، وہ بہت جلدی باتوں میں بہہ جاتی ہے، وہ فوراً جذباتی، وہ کمبخت شیطان رونے لگا، گانے لگا۔ دادی حوا نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس یہ 4 دانے ہیں، یہ گندم کے 4 دانے ہیں، یہ 2 دانے آپ کھا لیجئے گا، اور یہ 2 دانے حضرت آدم علیہ السلام کو کھلا دیجئے گا۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ دونوں فرشتہ ہو جائیں گے، اور ہمیشہ کے لیے آپ لوگ جنت ہی میں رہ جائیں گے۔ دادی حوا، حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو ان کو دادی حوا نے پیش کیا کہ آپ اس میں سے کھا لیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ نے منع کیا ہے، لیکن دادی حوا بڑی ضد کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خود بھی کھا لیا، اور دادی حوا بھی کھا لی، اور کھانے کے کارن یہ ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ جنتی لباس اترنے لگے، آپ لوگوں نے جنت سے نکال دیے گئے، اور جنت سے آپ جب نکالے گئے تو یاد رکھیے ہمیں خوشی ہے کہ ہم ہندوستانی مسلمان ہیں، ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے باپ دادا ہندوستان کے ہیں۔ کیوں؟ سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نبی اگر دنیا میں آیا تو ہندوستان میں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ڈائریکٹ جو جنت سے جو نکالا، اور اللہ نے جو انہیں دنیا میں جو اتارا، تو ہندوستان کو اللہ نے قبول کیا اور چوز کیا۔ اور آدم علیہ السلام جب ہندوستان میں آئے اور دادی حوا جدہ پہاڑ پہ اتاری گئی، بعد میں ان لوگوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئے۔ یاد رکھیے تب سے یہ دنیا کا سلسلہ چلا، اور اتنے لوگ آتے گئے۔ اللہ نے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو اللہ نے مبعوث فرمایا دنیا میں، لگ بھگ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اور ہم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے آل و اولاد ہیں۔ میرے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے تاریخ
اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتہ، کیسے پتہ ہو؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر پورے تفصیل سے بیان کر دیا۔ ہمارے نوجوان قرآن نہیں پڑھتے، ہمارے نوجوانوں کی اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ موبائل کو دیکھنا بند کر کے وہ قرآن کو پڑھ لے۔ نوجوانوں کی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کہیں ناچ گاجے سے چھوڑ کر کے یہاں پہ آ کر کے قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو سمجھے، جا کر کے اس کے بارے میں مطالعہ کرے۔ یہ اتنے ٹائم نہیں ہے۔ نہیں میرے نوجوانوں، یاد رکھیے، آپ وقت کو نکالیے، آپ جانیے ہمارے انبیاء کرام نے کتنی قربانیاں دی ہے ہمارے لیے، دین کیسے آیا، دین کیسے پھیلائے گئے۔ یاد رکھیے، دین تلوار کے بل بوتے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلائے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ہمارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے